صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں اور جہاں جہاں میری آواز جاری، سب کو السلام علیکم۔ آپ کا ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ تشریف لائے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست ڈاکٹر عرفان گل مقصی صاحب آج اس ایم کیو ایم کے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں۔ میں اس کے اوپر جو ہے اس کی ڈیٹیل میں آتا ہوں، چونکہ انتخابات میں اب بس ہوئے ہی چاہتے ہیں، تمام خدشات اور تمام اسپیکولیشنز سے گزرتے ہوئے اب ہم جو ہے وہ بالکل انتخابی موڈ میں آ چکے ہیں، جہاں پر کینڈیڈیٹس اناؤنس ہو چکے ہیں، پارٹیوں نے اپنی جو ہے وہ صف بندی کر لی ہے، جلد سے جلوس شروع ہو گئے۔ ایم کیو ایم کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں، ہم نے پچھلے 4-5 ماہ سے، آپ جانتے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنی رابطہ مہم، انتخابی مہم شروع کر رکھی، اور ہم نے جلسوں کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ ملیر میں جلسہ کیا، لانڈی میں جلسہ کیا، کورنگی میں جلسہ کیا، اورنگی میں جلسہ کیا، گلشن اقبال میں جلسہ ہوا، بنس روڈ، اور اسی طرح سے نیو کراچی، نارتھ کراچی، اور غرض یہ کہ ہماری کیمپین جو ہے وہ چلتی چلی آ رہی تھی۔ اب یہ کینڈیڈیٹس بھی آ گئے ہیں، اناؤنس ہو گئے ہیں نا، اس ساری تمام چیزوں میں سے نکل کر ایم کیو ایم نے پھر اپنا ایک منشور پیش کیا۔ وہ منشور لوگوں نے دیکھا، سراہا، اور میں اس لیے نہیں کہ میں ایم کیو ایم کا کارکن ہوں، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں ایز اے پاکستانی ایک بات اسٹریس دے کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایم کیو ایم نے اپنا جو منشور اور اپنا منصوبہ اور اپنی جو پلاننگ پیش کی ہے، وہ خالصتاً لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم پاکستان کے آئین میں بنیادی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ کسی سے بھی دوستی کرنے کا اور کسی کی مخالفت کرنے کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ یہ کہ ہم آئین میں 3 آئینی ترامیم چاہتے ہیں، جس سے عوام کو گراس روٹ لیول پہ ان کی گلیوں میں اختیارات اور وسائل مل جائیں، پیسے آ جائیں، تمام پاکستان کے ڈسٹرکٹس کو این ایف سی ایوارڈ کے ساتھ ہی ڈسٹرکٹ کو پیسے مل جائیں، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کی طرح جو اختیارات ڈپارٹمنٹ محکمے لکھے ہوئے ہیں وہ تمام لوکل گورنمنٹ کے کونسلرز کو، یونین کونسل کے چیئرمینز کو، وہ میئرز کو مل جائیں، اور پاکستان میں جمہوریت کو انٹیکٹ اور اس کی پہلی سیڑھی کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے انٹیکٹ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ، 3rd ٹیئر آف دی گورنمنٹ، بنیادی مقامی حکومتیں موجود نہ ہوں، جب تک ملک میں جنرل الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ یہ آئین میں لکھنے کی ہم ایم کیو ایم بات کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم جس سے بھی مذاکرات کر رہی ہے، جس سے بھی بات کر رہی ہے، ایم کیو ایم کوئی 50 نکاتی ایجنڈا نہیں دے رہی، 40 نکاتی ایجنڈا نہیں دے رہی، 30 نکاتی ایجنڈا نہیں دے رہی، 1 پوائنٹ ایجنڈا دے رہی ہے، جس میں کوئی وزارتوں کی بات نہیں ہے، صدارتوں کی بات نہیں ہے، محکموں کی بات نہیں ہے، اور کوئی پارٹی کے کسی فرد اور ذات کے لیے کچھ نہیں ایم کیو ایم مانگ رہی۔ ایم کیو ایم 1 پوائنٹ ایجنڈا مانگ رہی ہے۔ ہاں، آئینی ترمیم، ایم کیو ایم کے پاس اتنے نمبرز ابھی نہیں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ ہوں کہ ہم آئینی ترمیم کے لیے جا سکیں، لیکن جس کو بھی ایم کیو ایم کے ووٹوں کی ضرورت پڑے گی اور پڑتی رہی ہے اور پڑے گی آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم بننے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے، ایم کیو ایم اس کے عوض کچھ نہیں مانگے گی، صرف آئینی ترامیم مانگے گی اور انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے۔ اور یہ ساری پارٹیوں کے لیے، کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں، جس بھی پارٹی کو اپنا وزیر اعظم بنانا ہے اور اس کو ایم کیو ایم کے ووٹوں کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالی، اور ایم کیو ایم اپنے ووٹ یہ 3 آئینی بنیادی ترامیم کے عوض یہ ووٹ کسی کو بھی دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ ووٹ عوام کے ڈور اسٹیپ پہ، عوام کی دہلیز پر اختیارات اور وسائل لانے کی آئینی ترامیم ہے، جس سے پاکستان کا 80% مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم اس ملک میں ہیلتھ ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں 10 سالوں کے لیے۔ ہم اگر حکومت میں گئے، حکومت کا حصہ بنے، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، ہم حکومت بنائیں یا حکومت کا حصہ بنے، ہمارا یہ مطالبہ ہوگا، ہمیں جیسے ہی موقع ملے گا ہم یہ کریں گے کہ ہم 10 سالوں کے لیے ہیلتھ ایمرجنسی لگائیں گے، ہم 10 سالوں کے لیے تعلیمی ایمرجنسی لگائیں گے۔ ہیلتھ اور تعلیم میں ایمرجنسی کا مطلب ہے کہ آپ ایک
بڑا بجٹ آپ اس کی طرف مختص کر سکتے ہیں. 2.5 جو ایم کیو ایم نے کہا کہ جی ڈی پی کا 2.5% جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ مختص ہونا چاہیے. پھر ہم اس ملک میں 100 سے زائد نئے شہر بنانا چاہتے ہیں. کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ یہ جو انفلکس ہے، کراچی کی طرف مائگریشن کر رہے ہیں لوگ، لاہور کی طرف مائگریشن کر رہے ہیں، کوئٹہ میں لوگ جو ہے وہ مائگریشن کر رہے ہیں، پشاور میں لوگ مائگریشن کر رہے ہیں، کیونکہ یہ شہر لوگوں کو اکانومک اپورچونٹیز دیتے ہیں، یہ شہر لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں. تو لوگ گاؤں گوٹھوں سے، دیہاتوں سے نکل کر شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں. دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ ہے کہ رولر سے اربن مائگریشن کا دنیا بھر میں ٹرینڈ ہے. اگر سارا ملک 3-4 شہروں میں آ جائے تو وہ جو شہر کی افادیت ہے وہ خود ختم ہو جاتی ہے. اس لیے دنیا نے یہ سمجھا جانا اور اس پر عمل کیا کہ جو جہاں سے نکل کر آ رہا ہے اس کے قریب ترین شہر بناؤ، نیا شہر آباد کرو، وہاں پر انڈسٹریز لگاؤ تاکہ اس کو روزگار وہیں مل جائے. جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ملک میں انمپلائمنٹ جو آپ کی ہے اس کو جو ہے وہ آپ اس کو کم کرتے ہیں. آپ ملک کی اکانومی انڈسٹریلائزیشن بڑھاتے ہیں، آپ کی ایکسپورٹ اوپر جاتی ہے اور آپ دنیا کی اکانومک کوریڈور میں آپ ون آف دی کنٹری ہو جاتے ہیں. دنیا نے جو آج جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں وہ 70% اربن ہے. دنیا میں کوئی بھی رولر بیسڈ اکانومی نہیں ہے. دنیا میں ساری اکانومی آج جو موجود ہے، جو اکانومک ٹائیگرز کہلاتے ہیں سارے، وہ سارے اربن بیس ساری اکانومی ہے. جب تک یہ ریسرچ ہے کہ جب تک ملک 70% 80% شہر نہیں ہوں گے، اربن نہیں ہوں گے، وہاں پر آپ اکانومک گروتھ نہیں کر سکتے. کیونکہ جو سٹیز ہیں وہی آپ کو انٹلیکچوئلز دیتے ہیں، وہی آپ کو گروم کر کے انڈسٹریز دیتی ہے، وہی آپ کو نئے ذہن نکلتے ہیں، نئے اکانومسٹ نکلتے ہیں، نئے بزنس مین نکلتے ہیں. تو شہر اور نئے کھلاڑی نکلتے ہیں، نئے ادیب نکلتے ہیں. آپ دیکھیں یہ جتنے بھی آپ کو پاکستان کے نیشنل پلیئرز نظر آتے ہیں، یہ ان کا تعلق بھلے کسی بھی گاؤں گوڑ سے ہو، لیکن انہوں نے فیم پایا، انہوں نے ترقی پائی، ان کے اوپر نظر پڑی جب کسی شہر میں آ کر انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. تو یہ شاعر آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو ادیب نظر آئیں گے، آپ کو بڑے بڑے برین نظر آئیں گے، ان کا بھلے تعلق پیچھے سے کہیں سے ہو، لیکن جب کسی شہر میں آ کر وہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں وہ پھر لائم لائٹ میں آتے ہیں. تو شہر دنیا بھر میں ریونیو انجنز ہوتے ہیں. شہر جو ہے وہ دنیا بھر میں پلان کر کے نئے شہر بنا. چونکہ ہمارے یہاں پاکستان جب سے بنا ہے، ہم نے پلان کر کے صرف ایک شہر بنایا، وہ ہے اسلام آباد. پلان سٹی ہمارے ہاں پاکستان بننے کے بعد ایک شہر ہے اور وہ ہے اسلام آباد. اسلام آباد ہم نے اکانومک پوائنٹ آف ویو سے نہیں بنایا، ہم نے وہاں پر سرکار اور حکومت کے رہنے کی اور حکومت کا کاروبار کرنے کی جگہ بنائی. لیکن اکانومک پوائنٹ آف ویو سے پاکستان نے کوئی نیا شہر نہیں بنایا 70 سالوں میں. دنیا ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے، ہمارے سامنے انڈیا کی مثال ہے. وہاں ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک نیا شہر ڈیولپ کرتے ہیں، پلانٹ سٹی ڈیولپ کرتے ہیں، جس کی سراؤنڈنگ میں انڈسٹریز ہوتی ہے، لوگوں کو وہاں پر نوکریاں ملتی ہیں، وہ وہیں رہتے ہیں. اور وہیں سے کراچی پاکستان کا ریونیو انجن ہے. یہ ریونیو انجن جو ہے وہ تباہ برباد ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر انفلکس ہے، اور جو آ رہے ہیں لوگ ان کا قصور نہیں ہے. آپ ان کو اگر پلان کر کے شہر نہیں آباد کریں گے، وہ آ کر پارکوں میں جگہ بنائیں گے، وہ آ کر نالیوں کے اوپر رہیں گے، وہ آ کر جو ہے وہ فٹ پاتھوں پہ رہیں گے. اس لیے کہ آپ انفلکس نہیں روک سکتے. تو یہ ایم کیو ایم کا یہ بہت بڑا یہ منصوبہ ہے. پھر ہماری جو ہیومن ریسورسز ہے، جو یوتھ بلج ہے ہمارے پاس، اس یوتھ بلج کو ہم اس کو ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں. اس کو آج پاکستان کی اکانومی کی جو بیک بون ہے وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی جو پیسے بھیج رہے ہیں، جو ڈالر بھیج رہے ہیں، 31 ارب ڈالر. یہ ہمارے ٹوٹل ایکسپورٹ کے برابر ہے. ہم 31-32 ارب ڈالر کی پوری ایکسپورٹ ہے ہماری، اور ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی جو پیسے بھیجتے ہیں سالانہ، وہی 31 ارب ڈالر بنتے ہیں. اور آج انڈیا ہمارے سامنے ہے کہ انڈیا نے اپنے پاس ٹرین کر کے اپنی یونیورسٹیز میں ایسی، اپنی انسٹیٹیوشن میں ایسی تعلیم دی ہے جس سے نکل کر دنیا بھر میں لوگ گئے ہیں. اور وہ ٹاپ 25 جو کمپنیز ہیں دنیا بھر کی، اس کے سی ای اوز جو ہیں وہ انڈین ہیں، اور ان کے پاس $5 ٹریلین کا بجٹ ہے. $5 ٹریلین.
یہ جو انڈیا میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ انڈینز ہیں جو کہ ٹرینڈ ہو کر انڈیا کے باہر گئے, ان کو انڈیا نے پڑھایا لکھایا, ہنر دیا, اور وہ باہر گئے, انہوں نے کمپنیز کے سی اوز بنے, آج وہ ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. پاکستان اس میں بہت پیچھے ہے. ہماری ایکسپورٹ آئی ٹی کی 3.2% ہے, 3.2 بلین ڈالر ہے, 3.2 بلین ڈالر. انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ 270 بلین ڈالر ہے. تو یہ اتنا فرق ہے. ہم کیا ایم کیو ایم کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ ایم کیو ایم اس ملک میں یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولز کی تعلیم اس معیار پہ لے کر آنا چاہتے ہیں. ہم وہ پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو جس کی دنیا میں ریکوائرمنٹ ہے, جس کی دنیا میں ضرورت ہے. آج ہماری یونیورسٹیز بے روزگار نوجوان پیدا کرنے کی انڈسٹریز بن گئی ہیں, آمائش گاہ بن گئی. آج ہماری یونیورسٹیز میں جو پڑھایا جا رہا ہے, آج ہمارا جو کیریکولم ہے, اس سے نہ لوکل جابز مل رہی ہیں نہ باہر جابز مل رہی ہے. آج کے دور میں بے روزگار رہنا جرم ہے. آپ کو اس لیے کہ صرف ملک میں نوکری نہیں چاہیے, آپ آج یہ فون ہمارے پاس ہے, اس سے ہم پوری دنیا میں ہر انسان کنیکٹڈ ہے. اگر آپ کے پاس دنیا میں جو ڈیمانڈ ہے, جو ہنر ہے آپ کے پاس ہے, آپ اس فون کے ہوتے ہوئے بے روزگار نہیں رہ سکتے. ایم کیو ایم تعلیمی درسگاہوں میں, اس کریکولم میں ہم وہ نظام اور وہ سسٹم, وہ تعلیم لے کر آنا چاہتے ہیں جس سے ہم اپنی ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کریں. ہم اپنی ہیومن ریسورسز ہیومن کیپٹل کو ایکسپورٹ کریں دنیا بھر میں. اور آج اگر وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے 31 ارب ڈالر آ رہے ہیں, تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کو 5 سالوں میں 100 بلین ڈالر بیرون ملک سے آنے والے جو ہماری ریمیٹنسز ہیں, ہم اس کو 100 ارب ڈالر پہ لے کر جانا چاہتے ہیں. ہم اس کو 100 ارب ڈالر پہ لے کر جانا چاہتے ہیں, جس کے لیے آپ کو انٹرنلی کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو یہاں سے اپنے نوجوانوں کو وہ تعلیم دے کر آپ کو باہر بھیجنا پڑے گا, جس سے وہ اچھی نوکریاں ملیں ان کو, اور وہ وہاں سے آپ کو ڈالر بھیجیں. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ پاکستان کو پھر آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی, قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ہمارے منصوبے ہیں. آج کیمپین چل رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ لاہور میں پنجاب میں جا کر جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں, اور وہ لاہور میں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. میں جب ان کی تقریر, ان کی باتیں, ان کی چیزیں کبھی کبھی میں سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, تو میں اپنے شہر کی طرف توجہ دیتا ہوں کہ جہاں, اور اپنے صوبے کی طرف توجہ دیتا ہوں جہاں پر ان کی 15 سالوں سے ان انٹرپٹیڈ, اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ان کی حکمرانی رہی ہے, لیکن پچھلے 15 سالوں میں ان کی مسلسل حکمرانی ہے. ان کے اپنے وزیر اعلیٰ کے ریکارڈ کے مطابق 22,000 ارب روپے انہوں نے صوبہ سندھ میں پچھلے 15 سالوں میں خرچ کیے. 22,000 ارب روپے خرچ کر کے. کراچی سے اگر شروع کریں, جو پاکستان کی کوئی ایک دیوار کھڑی نہیں کر سکتے. آج پاکستان میں کراچی میں کوئی تھانہ ایسا نہیں ہے جس کا ایس ایچ او بغیر پیسے, بغیر رشوت, پیپلز پارٹی کی حکمرانی کو دیے بغیر, رشوت دیے بغیر وہ ایس ایچ او لگ جائے. آج کوئی کسی کی زمین, اپنی زمین, ذاتی زمین کسی حکومت, صوبائی حکومت سے بچی ہوئی نہیں ہے, کیونکہ ان کے جو لینڈ مافیا کے جو ان کا سسٹم ہے, وہ لوگوں کی جائز زمینوں پہ قبضہ کر کے اور پھر اسی زمینوں کو چھوڑنے کے, ان کی اپنی زمینوں کو چھوڑنے کے لاکھوں کروڑ روپے لے کر وہ زمین چھوڑتے ہیں. خوش قسمت ہیں جن کی زمین چھوڑ. آج اگر لاڑکانہ میں کسی بچے کو کتا کاٹ لے, اس بچے کو ویکسین لگانے کے لیے ویکسین نہیں ہے, ماں باپ اس بچے کو لے کر سفر کرتے ہیں کراچی تک, اور یہاں آتے آتے اس کی جان چلی جاتی ہے. آج سندھ میں 70 لاکھ بچے جن کی عمر ہے اسکولوں میں جانے کی, آج وہ اسکولوں سے باہر ہیں. 2300 ارب روپے پیپلز پارٹی نے ایجوکیشن پہ خرچ کیے, 2300 ارب روپے, اور 22,000 ارب روپے پورے سندھ میں انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے خرچ کیے. یہ اتنا پیسہ ہے جہاں پر سندھ 50 دفعہ بلڈوز کر کے نیا سندھ 50 دفعہ بن سکتا تھا ایسے پیسوں میں. آج کراچی جو کہ پاکستان کو پالنے والا شہر ہے, وہاں پر گٹر میں گر کر روزانہ بچے مر رہے ہیں. دنیا چاند پر جا رہی ہے. ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں
گٹر میں گر کر مرنے سے بچوں کو نہیں بچا پا رہے. دنیا چاند پر جا رہی ہے, ہم کراچی جیسے شہر میں گٹر کے ڈھکن نہیں لگا سکے. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کی وجہ سے یہ سارا منظر نامہ ہے, وہ آج پنجاب کو فتح کرنے کی مہم چلا رہے ہیں, لاہور میں اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں. ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ بلاول ہاؤس میں بھی پانی وہ خرید کر پیتے ہیں. اپنے وزیر اعلیٰ کو ان کو سیک کرنا چاہیے تھا یہ تقریر کرنے کے بعد یا کرنے سے پہلے, کہ ان کو 15 سالوں کی حکمرانی رہنے کے بعد بلاول ہاؤس میں بھی آج پانی ٹینکر کا پانی جاتا ہے. تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور والوں ہمیں ایک دفعہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دو, ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے. سارا مجمع اٹھ کے بھاگنا شروع کر دے گا جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا اگر تو, کیونکہ کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ لاہور کے بچے بھی گٹر میں گر کر مریں گے. کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ لاہور والوں کو بھی پانی خرید کے پینا پڑے گا. کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ یہاں ان کی بھی زمینیں قبضہ ہوں گی. کراچی بنانے کا مطلب ہے لاہور کو کہ وہاں پہ بھی پھر بلڈنگ کنٹرول میں مافیا بیٹھے گی, لینڈ گریبر مافیا بیٹھے گی, پارکوں پہ قبضہ کریں گے. یہ صحیح مقام پر صحیح جگہ پہ آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں جہاں سے سندھ کی اور پاکستان کی ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے. اور آج کی ایم کیو ایم ان کی یہاں کی موجودگی اور اس سے پہلے کی تمام جو ہمارے کنڈکٹس ہیں, اس بات کی غمازی ہے کہ یہ ایم کیو ایم آج صرف مہاجروں کی جماعت نہیں ہے, صرف اردو بولنے والوں کی جماعت نہیں ہے. یہ ایم کیو ایم آج مہاجروں کے ساتھ ساتھ سندھیوں کی بھی جماعت ہے, پختونوں کی بھی جماعت ہے, پنجابیوں کی بھی جماعت ہے, بلوچوں کی بھی جماعت ہے, سرائکیوں کی, ہزارے وال کشمیریوں کی, گلگت بلتستان والوں کی, بنگالیوں کی, ہر برمیز کی, ہر زبان, وہ سرائکیوں کی, ہر زبان بولنے والے, ہر مسلک ہر مذہب کے لوگوں کی آج اگر حق کی کوئی بات کر کے اس پر کھڑے رہنے والے اور جس کے پاس کام کی لیگیسی ہے, آج اس کی جماعت ایم کیو ایم پاکستان ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم سب سے اچھے لوگ ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے بروں میں کم برے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم سب سے اچھے لوگ ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے بروں میں کم برے ہیں, اور ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ہم اپنی برائیوں کو, اپنی کوتاہیوں کو کم کر رہے ہیں, ختم کریں. کیوں کم کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا واسطہ لوگوں پہ ہے, سڑکوں پہ, لوگوں کے سامنے. ہم محلوں میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم انہی گلیوں میں کوچوں میں گھومنے والے لوگ ہیں. ہمارا لوگوں سے ملنا ملانا ہے. اگر ہم کوئی غلطی کریں گے کی ہے تو لوگ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کے درمیان کے لوگ ہیں. ہم محلوں میں ولاز میں رہنے والے اور صرف الیکشن کی کیمپین میں نکل کر باہر لوگوں کے درمیان آنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارے صبح دوپہر شام ہمارا انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا, غم موت میت شادی خوشی. اس لیے ہماری جو کوتاہیاں ہیں, اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, تو ہم اس لیے اپنی غلطیوں کو ہمیں کم کرنا ہے, ختم کرنا ہے, کر رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں. لیکن ہمارے پاس اپنی اچھائیاں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نہیں کلیم کرتے کہ ہم فرشتے ہیں, ہم سب سے اچھے لوگ ہیں, لیکن ہم یہ ضرور کلیم کرتے ہیں کہ آپ پاکستان میں سب کسی بھی رکھو, ہم سارے بروں میں سب سے کم برے ہیں, سب سے کم برے ہیں. اور ہر دن کے گزرنے کے ساتھ اپنی برائیوں کو, اپنی کوتاہیوں کو ہم کم کرتے چلے جا رہے ہیں. میں عرفان گل مقصد صاحب کو, ڈاکٹر صاحب کو میں کہوں گا کہ وہ, اور حیدرآباد سے ڈاکٹر عرفان گل مقصد صاحب امیدوار بھی ہیں, پی ایس 60 اور 65 سے بھی کینڈیڈیٹ ہیں, اور این اے 11219 219 اور 220 سے بھی انہوں نے فارم جمع کرا رکھے. تو میں ڈاکٹر عرفان گل مقصد صاحب کو ویلکم کہتے ہوئے, خوش آمدید کہتے ہوئے, ایم کیو ایم کے کنوینر کی جانب سے, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی جانب سے, تمام کارکنوں کی جانب سے میں ان کو خوش آمدید کہہ کے ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چند کلمات آپ سے ادا کریں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. آج کا دن ایک سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ نے دیکھا ہے کہ صوبہ خصوصی طور پہ کراچی اور حیدرآباد کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے, اور میں نے یہ آج فیصلہ, میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا ہے اور میں مختلف عہدوں پہ رہا ہوں, صوبائی وزیر بھی رہا ہوں, میری رہائش حیدرآباد میں ہے. اور آج جو میں حیدرآباد کے حالات دیکھتا ہوں تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک ایسا فیصلہ کرنا چاہیے. یہاں پر جو تفریق بڑھی ہے, یہاں پر جو لسانی بنیادوں پر ان شہروں کو نقصان ہوا ہے,
اب وہ ختم ہونا چاہیے. اس میں اگر قربانی دینی پڑے گی تو سب سے پہلے ڈاکٹر عرفان گل مقصیص کی قربانی دے گا. یہ کبھی شہر ایسے نہیں ہوتے تھے. ہم حیدرآباد میں پلے بڑھے, حیدرآباد میں رہے, کبھی لسانیت کی بنیاد پہ فرق نہیں کیا جاتا تھا. آج یہ فرق اتنا بڑھ گیا ہے کہ شہروں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے سب کو مل کر. میں خاص طور پہ اپنے سندھی بھائیوں کو عرض کرتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تمام لوگوں کی جماعت ہے. ہمیں یقین کیجئے پہلے سندھی نہیں آتی تھی, ہم اردو بولتے تھے. یہ کبھی زبان کا فرق ادھر ہم نے نہیں دیکھا تھا. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ تمام ہزاروں کی تعداد میں سندھی بھائی متحدہ قومی موومنٹ جوائن کریں گے. اور یہ آج ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے. میں مصطفیٰ کمال صاحب کا, انیس قائم خانی صاحب کا, خالد مقبول صدیقی صاحب کا, فاروق ستار صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں متحدہ قومی موومنٹ جوائن کروں. اور جو بھی میرا حال ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. اور میں جن 4 سیٹوں پہ حیدرآباد سے میں کھڑا ہوا ہوں, NA 219 لطیف آباد کی سیٹ ہے, NS 220 حیدرآباد سٹی کی سیٹ ہے, NS 60 قاسم آباد کی سیٹ ہے, اور PS 64 حیدرآباد شہر کی سیٹ ہے. اس سے دستبردار ہوں گا اور اپنے متحدہ قومی موومنٹ کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان بھی کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. کمال صاحب یہ بتائیے کہ بجلی جو ہے فری کی بات کی ہے انہوں نے 300 یونٹ, تو سندھ میں تو بجلی ہے نہیں. میں ابھی لاڑکانہ سکر شکارپور سے آیا ہوں, 4 سے 5 گھنٹے بجلی آتی ہے. تو یہ پیکج کس طرح ممکن ہے؟ دوسرا, اس شہر میں نہ ایک جو ہے MDB پانی جو ہے فلٹر ہو رہا ہے نہ ٹریٹ ہو رہا ہے. ایسی صورتحال میں 2000 ارب روپے ورلڈ بینک سے لیے گئے ہیں, تو کراچی کا جو ریونیو جمع ہوتا ہے وہ کہاں ہے؟ جی بالکل. اس پہ جو یہ اعلانات کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی آپ یہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے اعلانات کو کہ آپ بجلی سستی دیں, بجلی فری میں دیں گے, اور جو ہے وہ یہ سارا جو پیچھے آپ نے جو خرچ کیا اس کا کیا. تو یقیناً وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اور ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک ان کے اپنے کارکنوں کو اتنا مار رہے ہیں کہ اس کے کپڑے بھی اتار لیے انہوں نے, نا کپڑے پھاڑ دیے مار مار کے. تو وہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی کپڑا تو اس کے پاس تھا, وہ روٹی اور مکان لینے آیا تھا تو کپڑے بھی اتار لیے اس کے. تو وہ یہی اشر ہے. تو سندھ کے لوگ آپ چلے جائیں یہاں پہ, آپ دیکھیں بیچارے 12 کلومیٹر دور جا کر میری مائیں بہنیں سندھ کی جو ہے وہ پانی لے کر آتی پینے کا. جہاں سے جانور پانی پی رہا ہے وہاں سے جو ہے وہ سروں پر جو ہے وہ برتن رکھ کر 12 کلومیٹر جانا اور 12 کلومیٹر واپس آنا. تو یہ تو بیسک نیسیسٹی ہے. تو میں پاکستان, مجھے حیرت ہے ویسے کہ کانفیڈنس پہ, مجھے اس کانفیڈنس پہ حیرت ہے کہ آپ نے پاکستان کے لوگوں کو آج کے اس جدید دور میں کتنا بے وقوف سمجھ رکھا ہے کہ اس کارکردگی پہ جہاں پر آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں آپ جو ہے وہ پاکستان. تو بھائی یہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کریں کہ بھائی واقعی جتنا بیوقوف وہ سمجھ رہے ہیں کیا ہیں سارے لوگ اتنے بیوقوف, یا پھر لوگ جو ہے وہ نہیں شعور والے ہیں اور وہ اپنا پھر فیصلہ دیں گے. تو آپ کی اس بات کا کوئی جو ہے وہ جواب تو ان سے بنتا ہے. کوئی یہ سب غلط بیانی ہے. وہ جہاں پر 15 سال وہ رہتے ہوئے وہ پانی نہیں دے سکے, جو پانی آتا تھا وہ انہوں نے جو ہے وہ لے لیا. 15 سال کی حکمرانی کے بعد گٹر کا ڈھکن نہیں لگا سکے یار. وہ جو ہے وہ آپ کو بجلی سے فری دیں گے اور آپ کو تعلیم دیں گے. ایک ادھر سے لاہور والوں کو دیگر پاکستانیوں کو تو خبردار کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے. کراچی والوں سے جو آپ ووٹ طلب کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو کراچی نے MKM کو بھی کئی مرتبہ ماضی میں آزمایا. ریسنٹ پاس میں ابھی اس میئر سے پہلے آپ ہی کا میئر ہے جو ناکام ترین میئر ثابت ہوئے ہیں. تو آپ بھی کیسے کراچی والوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ ابھی ووٹوں کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ایک تاثر سامنے آ رہا ہے. آپ بات تو بہت کرتے ہیں نوجوانوں کو پروموٹ کرنے کی, لیکن شاید بہت زیادہ ان کو اس مرتبہ بھی اگنور کر دیا گیا اگر جو آپ نے سینیریو کھینچا کارکردگی کہ ہماری, میں نے پہلے کہہ دی بات کہ ہم سب سے اچھے نہیں ہیں, سارے بروں میں کم برے ہیں. آپ اگر کوئی ہم سے اچھا کام کر چکا ہوتا تو ہمیں ریپلیس کر لیتا. ویری سمپل. اگر ہمارے کاموں پہ ہم سے کوئی اچھا کام کر لے, بھائی ہم آپ نے جو بتایا ایسے ہی فرض کرے ہیں, اور اگر ایسے ہی ہے
تو اگر ہمیں پھر اپنے کاموں سے ریپلیس کر لینا تھا. ابھی آج کے جو پیپلز پارٹی کے میئر ہیں 1 سال سے زائد کا عرصہ ان کو یہ ہو گیا, اور 2 سال سے وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں, اس سے پہلے 2 سالوں سے ایڈمنسٹریٹر ہیں. 3 سال میں مصطفیٰ کمال کے بعد جب یہ شہر تھا, 3 سالوں میں بھائی میں جو ہے نا دنیا کے بیسٹ ترین میئر میں شامل ہو گیا تھا. 3 سال کا ٹائم. ابھی 2 سال وہ ایڈمنسٹریٹر ہے جن کے پاس پروونشل گورنمنٹ ہے, 1 سال سے وہ میئر ہے. تو یہی بندہ جو ہے وہ میئر بھی ہے اور ایڈمنسٹریٹر بھی تھا, اور جس کے ساتھ پیپلز پارٹی کی پوری سپورٹ ہے جو کہ صوبائی حکومت ہے. تو اس کے بعد تو شہر میں دودھ کی نہریں بہنی چاہیے تھی, نہیں کر سکے. تو آپ کی, میں نہیں کہہ رہا, کہیں کلیم نہیں کر رہا, ہاں ہماری پارٹیز کی, ہمارے لوگوں کی کوتاہیاں ہوں گی, لیکن ایک بات وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم سے اچھا کوئی ہوتا اپنے کاموں سے ہمیں ریپلیس کر کے. آج اگر 15 سالوں تک کسی کوئی حکمرانی ہے اور وہ اپنے کو کام نہیں گنا سکے اور اس کو یہی آسرا ہو کہ لندن سے ہیلو کی آواز آئے گی تو وہ جیتے گا. پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے کہ لندن سے ہیلو کی آواز آئے گی, بوائیکاٹ ہو جائے گا تو ہم ہار جائیں گے MKM پاکستان. ابھی اپنے کام نہیں بتا پا رہے. آپ مجھے 5 سالوں کے لیے سندھ حوالے کرو, 15 سال نہیں, آپ ہمیں 5 سالوں کے لیے سندھ حوالے کرو, اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس کے بعد آپ لاڑکانہ جیت کے دکھاؤ, آپ لاڑکانہ جیت کے دکھاؤ, آپ لیاری جیت کے دکھاؤ. 5 سالوں صرف اتنا کام کریں گے لاڑکانہ والوں کے, اتنے کام کریں گے لیاری والوں کے کہ آپ کی اگلے الیکشن میں ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. 15 سال جس کی حکمرانی ہو وہ اپنے کام سے ایسا کر دیتا کہ ہماری ساری پارٹیاں ختم ہو جاتی, ضم ہو جاتی, تباہ برباد ہو جاتی. آج ہمیں کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ کا سوال, اس کا جواب یہ ہے سارا جو آپ نے فرمایا کہ ہماری کوتاہیاں, ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے اچھے لوگ ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے بروں میں کم برے لوگ ہیں, نمبر 1. اور ہم سے کوئی اچھا کام کرتا تو جو ہے وہ ہمیں ریپلیس کر چکا ہوتا. اور آپ نے کہا نوجوان, جب ابھی تصویریں چھپی نہیں ہیں, آپ بہت سارے لوگوں کو جانتے نہیں ہیں, جب سب کے پوسٹر, آج ہم نے سب کو تصویریں کھنچوانے کے لیے بلوایا یہاں پہ, جب آپ کو پوسٹر ملیں گے تو آپ کو اس کو زیادہ تر جو ہے وہ نوجوانی نظر آئیں گے. اور آپ ہمیں کیا بوڑھا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بوڑھا کہہ رہے ہیں آپ؟ آتے بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. تم بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہو, تمہیں پتہ ہے ساری کہانی. پھر بھی جو ہے نا تم اپنے دوستوں سے سوال نہیں کرو گے, تم ہم سے سوال کرو گے. اینی وے سنو, پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ پنجاب سے جو جیت کر آئے گا, پاکستان کی ڈائنامکس ایسی ہے نا کہ جس کے پاس میجورٹی اسی کے پاس ہوگی جو پنجاب جیتے گا. تو پنجاب, ہم جب بار بار کہنے کے دیں گے, ہمیں اس وقت PTI جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں نہیں جگہ, کچھ بھی کر لیں, 2-4 آگے بھیجے کر آگے پیسے سے خرید لیں گے, لیکن پنجاب میں کوئی لوگوں کے دلوں میں کام, آپ کا کوئی کام سندھ میں ایسا ہی نہیں کہ لوگ پنجاب میں آپ کو ووٹ دیں. تو اس وقت تو PMLN ہی پنجاب میں کی پارٹی نظر آتی ہے کہ پنجاب میں ان کا جو ہے وہ اثر و رسوخ ہے اور وہ کیمپین چلائیں گے. تو جو بھی جیت, میں نے آپ کو اپنی بات میں گفتگو میں کہا کہ بھائی دیکھیں ہماری کسی سے کوئی دوستی نہیں ہے, کسی سے دشمنی نہیں ہے, کسی سے مخالفت. جو اس آئینی جس کے پاس نمبر زیادہ ہیں اسمبلی میں اور وہ اس آئینی ترمیم کی حمایت کرے گا, ہم اس کی انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے. اینڈ بیٹ اینی بڈی, کوئی بھی ہو اس کے اندر, ہماری کوئی ہماری اب ہماری جو ہے وہ دوستی شکلوں میں نہیں ہے یا مخالفت شکلوں میں نہیں ہے. جو عوام کو اختیارات اور وسائل دینے کے حق میں یہ گراس روٹ لیول پہ اختیارات اور وسائل منتقل, وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہمیں اختیارات اور پیسے ہمیں گلیوں میں لے کر آنے پاک. اور میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا, میں پورے پاکستان کے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں. جو یہ کام کرے گا ہماری سپورٹ اس کے ساتھ ہے. تو جو جیت کر آتا ہے اسمبلی میں, چاہے وہ پیپلز پارٹی آئے, PTI آئے, PMLN آئے, وہ آئے, اور ہم اگر انہیں ہمیں ہماری حمایت چاہیے, ہماری حمایت یہ اس کاسٹ پہ ہم ان کو دیں گے کہ وہ آئینی ترمیم کی حمایت کریں. بلکہ دوسرے سوال کا دے دیں گے جواب آپ کو کبھی. جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ سوری مطلب آ رہا جی مدر بھائی, آپ بھی بول دیں. میرا سوال یہ ہے کہ 35 سالہ MKM کی تاریخ رکھ کے وزارتیں دے کے اپنے مینڈیٹ کا سودا کرنا, تو کیا اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا؟ دیکھیے
اس سے آپ دونوں کی بات سے پہلے آپ کے ذریعے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم تاریخ کا انشاءاللہ تعالیٰ بڑا ترین جلسہ کرنے جا رہی ہے 21 جنوری کو 4 بجے باغ جناح میں. تو وہ بات رہ گئی تھی اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈسائسو ڈے بتا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کراچی کا مینڈیٹ کس کے پاس ہے, کراچی کس کا ہے. تمام جہاں جہاں بھی آواز جا رہی ہے, میں سارے لوگوں کو کہتا ہوں, ہر رنگ نسل زبان والے کراچی والوں کو, کہ اپنے چھوٹے چھوٹے گودوں میں بچے بھی ان کو بھی لے کر نکلو اور 4 اپنے گھنٹے کی قربانی دے, 4 گھنٹے کی قربانی. یہ جہاد ہے, یہ جہاد ہے. ہمیں اپنی تقریر سنانے کا شوق نہیں ہے, ہمیں آج کے دور میں طاقت حاصل کرنے کا جو آئینی طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسمبلیوں میں جا کر آپ اپنی پاور شو کر کے لوگوں کو جمع کر کے آپ طاقت حاصل کریں. کیوں طاقت حاصل کرنا ہے؟ تاکہ آپ طاقتور جو ظلم کر رہا ہے اس کے ہاتھ کو روک سکیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. جو پانی بک رہا ہے, یہ جو زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں, یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے, یہ جو مافیاز ہیں, ان کو کلا کوما کرنے کے لیے لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونا بہت ضروری ہے. تو 4 بجے سپہر اتوار کا دن 21 جنوری کو سب نے اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ, اور آپ صحافیوں کو بھی, آپ بھی یہیں رہنے والے لوگ یہیں کا پانی پیتے ہیں, آپ سب کو بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور خود بھی اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کیجیے. اور ایز اے کراچی آئٹ جو آپ نے وہاں پر, آپ کو بھی دعوت ہے سب لوگوں کو. آپ جو فرما رہے ہیں کہ آپ نے بلے کے نشان, دیکھیے سپریم کورٹ نے اوپن عدالت لگائی اور کہا کہ آ کر جو ہے وہ اپنی بات کو ثابت کر دیں. جو ان کے الیکشن ہوا ہے وہ الیکشن وہ خود مان رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ممبران کو دعوت ہی نہیں دی, اپنے ممبران کو دعوت دی. اب آپ یہ الیکشن کا دورہ ہے اور اگر آپ کہیں جو ووٹر ہے اس کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہی نہیں ہے اور جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو کینڈیڈیٹ بننے کی اجازت ہی نہیں ہے, اور آپ الیکشن کا رزلٹ اناؤنس کر دیں, تو آپ اس الیکشن کو مانیں گے؟ پی ٹی آئی نے اپنی پارٹی الیکشن ایسے کروایا کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو کھڑا, جو کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے, جو کہہ رہا ہے میں ممبر ہوں, مجھے کینڈیڈیٹ ہونا, وہ کینڈیڈیٹ نہیں بنا. جو ووٹر ہے جس کو ووٹ, اس کو ووٹ ایک کمرے میں بند کر کے رزلٹ بنا لیا. اچھا آپ کہیں گے بھائی ساری پارٹیوں میں ایسا ہوتا ہے, تو دیکھیے جو پکڑا جاتا ہے وہی چور ہوتا ہے. آپ 10 چوریاں ہو رہی ہوتی ہیں, بھائی چور بھاگ رہا ہوتا نہیں, لیکن کوئی گرفت میں آ جائے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جو آپ نے 10 چوریاں, جو 9 چوروں کو آپ نے پہلے پکڑا نہیں تو آپ ہمیں کیوں پکڑ لو؟ بھائی تو بھی اسی طرح چوری کرتا جیسے اس نے 9 چوروں نے چوری کی تھی, پکڑا نہ جاتا. جب پکڑ میں آ گیا ہے تو وہ تو پھر جو, اور یہ لیگل 2 دنوں تک وہ کچھ ثابت نہیں کر سکے کورٹ میں. اچھا پھر یہ بہت اچھا ہو گیا, اب ہر پارٹی کو پھر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا نا. اب یہ جو پارٹیز میں کمرہ بند کر کے الیکشن کرا کر جو ہے وہ چیئرمین بننے والا حساب کتاب ہے نا, یہ ختم ہو گئی کہانی. تو اب لیکن بدقسمتی یا خوش قسمتی سے پہلی چھری جو چلی ہے وہ چلی ہے پی ٹی آئی کے اوپر. اس میں لیگل پوائنٹ آف ویو سے کورٹ 2000% جو ہے وہ صحیح ہے. تو آپ لیکن ہاں یہ کہہ سکتے ہیں, آپ تبصرے کیا ہو رہے ہیں؟ تبصرے یہ ہو رہے ہیں کہ بھائی وہ تو سب جگہوں پہ ایسا ہی ہے, تو بھائی سب جگہوں پہ ایسا ہے تو ان کی پکڑ نہیں ہوئی, اب سے پکڑ شروع ہو گئی ہے. تو ایک تو جواب اس کا یہ ہے. منظر بھائی جو بات کر رہے ہیں, منظر بھائی دیکھیے, جی میں بتا رہا ہوں, دوبارہ بتا رہا ہوں, ہر حکومت کا حصہ بنیں گے, آپ کو بتا رہا ہوں, ہر حکومت کا حصہ بنیں گے. ابھی بول رہا ہوں آپ کو, ہر حکومت کا حصہ بننے کی کوشش کریں گے. ہم کوئی الیکشن اس لیے تھوڑی لڑ لیں گے ڈیسک کے بجائے اپوزیشن میں بیچ کے, یا جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ مظاہرہ کریں سال بھر. پارٹیاں ہیں وہ سالہ سال وہ جمعے کی نماز کے بعد جو ہے مظاہرہ کرتی ہیں. او بھائی جتنے ہم کام بتا رہے ہیں آپ کو, یہ دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والا شہر, پانی, بجلی, روڈ, انفراسٹرکچر, پارک, یہ ابھی ہم نے 73 لاکھ لوگ بازیاب کرائے, یہ اپوزیشن میں بیٹھ کر کرائے, حکومت میں رہ کر کرائے. ہاں یہ سوال آتا ہے اگلا کہ بھائی آپ حکومت میں جائیں گے تو کس کاز پہ جائیں گے, یہ سوال یہ بنتا ہے. اس میں ہماری کوتاہیاں رہی ہوں گی, اس میں ہم کیا لے سکتے تھے اور کیا نہیں لے سکے, اس کے اوپر یہ ڈیبیٹیبل. لیکن بالکل کوئی میں شائے اوے نہیں کروں گا, بالکل جو ہے وہ شائے اوے نہیں کروں گا, نہیں بھائی ہم تو جو ہے وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے اور تحریک چلائیں گے. کوئی اپوزیشن بینچز پہ نہیں بیٹھیں گے. جو حکومت ہماری بات مانے گی ہم اس حکومت کا حصہ بنیں گے. منظر بھائی کبھی کبھی کوئی کام پہلی دفعہ بھی ہوتا ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ڈاکومنٹ ہم نے بنا کر جو ہے وہ اس کو پبلسائز کیا ہے, اس کے اوپر کانفرنس کی ہے. ابھی 40 سالہ ایم کیو ایم کی تاریخ میں
کوئی یہ والا کام نہیں ہوا. کبھی 50 نکاتی ایجنڈا ہوتا تھا, کبھی 40 نکاتی ایجنڈا ہوتا تھا, کبھی 38 نکاتی ایجنڈا. ہم نے 88 کا کوئی ایجنڈا اور تھا, ابھی 2013 کا بھی. یہ پہلی دفعہ ایم کیو ایم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کر رہی ہے. تو ہم بھی بہت سارے رولر کوسٹر ڈرائیو سے ادھر ادھر سے ہوتے ہواتے ہم یہاں تک پہنچے. یہ آپ کو بالکل چینج اور ڈفرینٹ اور منفرد ایم کیو ایم ہے. ہم نے بھی ماضی میں, ریسنٹ ماضی میں پروف کیا ہے کہ اس پیپلز پارٹی کے چنگل سے 73 لاکھ لوگوں کو بازیاب کرانا, یہ کوئی اٹ واز ناٹ اے جوک, اٹ واز ناٹ اے جوک کہ ڈیٹ ختم ہونے کے بعد ڈیٹ بڑھوا کر 73 لاکھ لوگ بازیاب کرائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. بہت شکریہ, تھینک یو.